حدیث نے ہمیں رہنمائی دی ہے، صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ پھر فرمایا لمن شاء، جو چاہے ان کو پڑھے۔ صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی، یبتدرون الی السواری، صحابہ دوڑ کے جلدی کر کے ستونوں کے پیچھے آ جاتے اور رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ باہر سے آنے والا یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے، جو اتنے لوگ جو ہیں وہ رکعتیں پڑھ رہے ہیں، بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور عمومی روایت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے۔ اور جو مسجد میں آئے اس کے لیے ایک تیسری روایت ہے، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ تو ایک بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اگر انسان مسجد میں آتا ہے تو اسے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ کوئی بھی نماز ہے، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے۔ اور تیسری بات 2 روایتوں میں ہم نے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھا کرو، اور 7 صحابہ کا عمل آپ نے صحیح مسلم کا سنا کہ جب صحابہ اذان سنتے تو کیا کرتے، فوراً ستونوں کے پیچھے، جب وہ 2 رکعتیں پڑھتے تو آنے والا کیا سمجھتا، جماعت ہو رہی۔ ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ کچھ لوگ جو ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، ادھر اذان ختم ہوتی ہے، ادھر جماعت کھڑی کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ساری حدیثیں پوری ہو سکتی ہیں وہاں؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یا تو اس کی دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فوراً نماز کھڑی کر لی ہو تو پھر وہ کام کر لینا چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں تو پھر یہ 4 حدیثیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو صحیح طریقہ کیا ہوا کہ ہمیں 2 رکعتیں